اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا من یرحمونی۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، صبح سے لے کر اس وقت تک آپ مسلسل عزائے سید الشہداء میں مصروف سینہ زنی، مصروف نوحہ خوانی ہیں۔ یقیناً اس کا اجر ہمیں اس بارگاہ سے ملے گا جو بارگاہ شہزادی کائنات ہے۔ اجر کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ کی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک بات بلکہ دو باتیں اپنے ان نوجوانوں کی خدمت میں بطور پیغام گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف کربلا پڑھیں نہ، ہم صرف کربلا سنیں نہ، بلکہ پیغام کربلا کو بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ وقت زیادہ اہم تھا یا روز عاشور کا؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ روز عاشور کا وقت وہ تھا کہ جس پر صدیاں قربان ہو جائیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے شبیر عظمت شب عاشور کی قسم، صدیوں کا کام تو نے کیا ایک رات میں۔ تو جب یہ طے ہے کہ عاشور کا دن سارے دنوں پر مقدم ہے، تو عاشور کے دن نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ کیا پیغام دیا ہے؟ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بازار شہادت گرم ہو چکا ہے، اور اسی ہنگام میں اصحاب امام حسین کی ایک آواز بلند ہوتی ہے، آقا جی چاہتا ہے کہ آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا ہو جائے۔ بتائیے یہ جلوس کا جاری رکھنا ضروری تھا یا وہاں جنگ کا جاری رکھنا ضروری تھا؟ جو میدان کارزار گرم تھا اسے جاری رکھنا ضروری تھا یا اس جلوس کے سلسلے کو جاری رکھنا ضروری تھا؟ تو آپ سب کہیں گے بظاہر ہمارے لحاظ سے وہاں جنگ کو جاری رکھنا چاہیے تھا، مگر جیسے ہی اصحاب باوفا نے کہا امام نے فوراً مصلی بچھا دیا اور بچھا کے بتایا کہ دیکھو اسے فراموش نہ کرنا۔ لہذا یہ پیغام کربلا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ساری باتیں اسٹیج سے اور ممبروں سے کہی جاتی ہیں، مگر ساری باتیں آپ سنیے، خود اپنے عقل کا فیصلہ بھی کچھ ہوتا ہے، اور اسے آپ عقل کی روشنی میں اسے طے کر کے اس پر عمل کیجیے۔ جلوس کا وقت ہم نے معین کیا ہے، مجلس کا وقت ہم نے معین کیا ہے، نماز کا وقت خدا نے معین کیا ہے۔ لہذا اس میں کوئی ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کو آپ سن لیجئے، مگر اپنی عقل کے ترازو پر اسے ضرور تولیے۔ اور دوسری بات جو اس جلوس کے مجمع سے اور مجلسی مجمع سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کون پڑھ رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھا کریں کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ کے ہاتھ یوں ہی اٹھتے رہیں گے تو مقررین کی جسارتیں بڑھتی جائیں گی اور انہیں آپ کا ہاتھ اٹھ جانا ان کے لیے سند ہو جائے گا، اور پھر اسی بات کو دوسری جگہ غلط بات کو پھر دوسری جگہ اور جسارت کے ساتھ پیش کریں گے۔ لہذا جلوس میں آنے والے مجلسوں میں تو خاص میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، یہاں لحاظ رکھا جاتا ہے، مگر جلوسوں میں جو مجمع ہوتا ہے تقریروں میں انہیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ انداز کیا ہے، لہجہ کیا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، شخصیت کیا ہے، گلیمر کتنا ہے، نام کتنا ہے، شہرت کتنی ہے، اس پر نہ جائیے، بس یہ دیکھیے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔
یہ دو باتیں تھیں جو نماز جماعت سے ہی ابال کر رہی تھی. میں نے اسے بطور میسج اور اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں یہ بات گزارش کر دیا ہے. غلطی، بھول، چوک، خطا، نسیان ہم سب سے ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں سدھار پیدا کرنا، اس پر ریپیٹیشن نہ ہونا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہم لحاظ رکھیں. کربلا کے مصائب کو گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کے مصائب کو سننے کے لیے صرف معرفت کی ضرورت ہے. جن پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے ہیں ان کی شخصیتوں کا اگر صحیح معرفت ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو گئی تو بس یہ کہنا کہ اہل حرم کے ساتھ یہ ہو گیا. سنیں گے آپ، خطیب منبر پر ہے، آیت اللہ جیسی شخصیت فرش پر ہے، اور جیسے ہی خطیب منبر کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا کو دربار ابن زیاد میں لایا گیا، نیچے سے آیت اللہ کہتے ہیں بس رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش ہو جانا. مقرر پریشان ہو گیا کہ شاید کوئی غلط جملہ نکل گیا، شاید کوئی غلط بات نکل گئی، شاید کوئی غلط روایت پڑھ دیا. دست ادب جوڑ کے کہتا آیت اللہ کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھ دی؟ کہا نہیں، غلط روایت نہیں پڑھی ہے، جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے، مگر اس جملے کا حق تو ادا ہو جانے دے. ارے یہ جملہ تو مر جانے کے لیے کافی ہے. جن کے پردے کا یہ اہتمام رہا ہو، جن کے پردے کی یہ کیفیت رہی ہو کہ شہادت شہداء یہ کائنات کے بعد جب مولا واپس آئے ہیں اور صحن خانہ میں ثانیہ زہرا کو تڑپتا ہوا دیکھا ہے تو ایک مرتبہ قریب آگے سینے سے لگاتے ہیں، زینب صبر کرو، زینب اب اماں سے ملاقات نہ ہوگی، صبر کرو. دلا سے تشفی کے کلمات کہہ رہے ہیں. ثانیہ زہرا خاموش ہو گئی مگر ایک بات کہتی، بابا ہم اماں کی قبر پہ کب جائیں گے؟ ہم اماں کی قبر پہ کب جائیں گے؟ آپ تفصیلات آپ کے پیش نظر ہیں. مولا جب دفن کر کے آئے ہیں تو رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ہے. جب گھر واپس آئے ہیں تو سفیدیہ سحر نمودار ہو چکی تھی، دن کا اجالا ہو چکا تھا. سنیں گے مولا کیا کہتے ہیں، ہاں زینب تم ضرور اماں کی قبر پہ جاؤ گی. بس اسی اسنا میں امام حسن و امام حسین پر ثانیہ زہرا کی نظر پڑ گئی. تڑپ کے کہتی ہے ماں جائیو، ارے تم تو اماں کی قبر پر ہو آئے، بہن کو لے کر کب چلو گے؟ مولا فرماتے ہیں زینب صبر کرو، اب دن کا اجالا ہو گیا ہے، لوگوں کے گھر کے دروازے کھل گئے ہیں، اب مناسب نہیں ہے کہ تمہارے قدم گھر سے باہر نکلے. اے زینب اب تو آنے والی شام کی تاریکی کا انتظار کرنا ہوگا، آنے والی شب کا انتظار کرنا ہوگا. لیزی عزیزو ثانیہ زہرا نے تڑپ تڑپ کے وہ دن گزارا. رات کی تاریکی آ گئی، آگے آگے مولا کائنات، درمیان میں ثانیہ زہرا، پیچھے پیچھے امام حسن حسین بقیہ کی جانب چلے. دیکھا چراغ روشن ہے، مولا کہتے بیٹا حسن پڑھ کر چراغ گل کر دو، یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہاری بہن چراغ کے اجالے میں اماں کی قبر میں جائے. مولا ارے آپ کو اتنا بھی گوارا نہ تھا کہ زینب کے قدم دن کے اجالے میں نکلے، زینب اماں کی قبر پر چراغ کی روشنی میں جائے. ارے مولا نجف میں آپ پر کیا گزری ہوگی جب یہی زینب بازار کوفہ و شام سے اس عالم میں گزاری جا رہی ہے کہ منادی ندا دے رہا ہے، تماشائیو آؤ تماشا دیکھ لو، ہم آل رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
ماتم حسین.